عمران البیت المقدس. اس کے بعد کہا کہ جب یہ ہوگی تو خراب الیثرب، مدینہ ویران ہو جائے گا. آپ نے خاص طور پہ یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں شہر کے کسی اور شہر کو نہ سمجھ لیں. ہاں تو ایسے انٹرپریٹ کرنے بڑے 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 اسکالر تو بہت ہیں پاکستان میں، پاکستان کے مسلمانوں میں بہت ہیں. تو اب اس کے درمیان ایک واقعات کا ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. کہ خراب الیثرب سے پہلے کے دور سے گزر رہے ہیں. اس خراب الیثرب کے پہلے سے دور میں یہ ہونا ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر دو چیزیں ہونی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی جنگ ہونی ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایران کی انوالومنٹ سر، ایران تو بڑے عرصے پہلے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، مطلب ایران نام اب پڑا ہے لیکن ایرانی قوم بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ ایران کی جنگ اس لیے بھی ضروری تھی کہ ایران جو ہے ان کے تمام لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر ایک تصور ہے کہ یہ کبھی ہم یہاں حکمرانی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ تو بیت المقدس ہمارا علاقہ تھا، یہ دجلہ و فرات ہمارا علاقہ تھا. ہم صرف سینٹرل عربیہ جو ہے اس پہ اوپر، سینٹرل عربیہ نا جہاں حجاز کا علاقہ ہے اور رب الخالی، یہاں کوئی حکومت نہیں کرتا تھا. وہ اوپر چھوڑ جاتے تھے کیونکہ اس زمانے ریاستوں کی باؤنڈری تو ہوتی نہیں، کیونکہ ریگستان کا علاقہ تھا. اسی لیے کبھی کوئی مرکزی حکومت نہیں رہی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاز ہے. کبھی وہاں پر کوئی کسی کا اقتدار نہ رومنس کا رہا ہے، نہ ایجپشنز کا رہا ہے، نہ بابل و نینوا کا رہا ہے، نہ کسی اور چیز. مرکزی حکومت نہیں. سکے بھی رومن استعمال ہوتے تھے جیب کر. رسول اکرم نے جب مدینہ میں تھے سکے رومن استعمال تھے. عبدالملک مروان نے آگے سکہ پہلا شروع کیا مسلمانوں کا، سکے بھی نہیں تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ سارا ہمارا ہے. ہم دوسرا اس کے بعد یہ تھی کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جس کے بارے میں وہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث بہت کوٹ کرتے ہیں کہ ایمان اگر سریہ پہ بھی ہوگا نا، سریہ کہتے ہیں زورا ستارہ، آپ کسی لڑکی کو نہ سوچے، اس پہ بھی ہوگا تو یہ ڈھونڈ کے لے آئے گی یہ قوم جو ہے ایرانیوں. دوسری بات یہ ہے کہ عرب ورلڈ کی سیادت اور قیادت جو ہے وہ تو اس کے بعد ٹرکس میں تقسیم ہو گئی تھی. ٹرکس جو تھے انہوں نے اس کو لے لی تھی عربوں کے وہاں سے. لیکن ایرانی جو تھے نا یہ ٹرکوں سے مختلف تھے. ان کے اندر علم جو تھا وہ ان کے اندر تھا. تمام تر آپ کو نعتیں بھی یہاں ملیں گی، تفسیریں بھی یہیں ملیں گی. صوفیاء کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو یہاں پر تھا. تو اس ایران کے اندر وہ ایک ایسا ایران تھا جو کہ اس وقت تو سنی شیعہ اسٹیبلش نہیں تھے. شیعوں کا مرکز تھا نجف میں، یہ سنیوں کا مرکز تھا، خاص طور پہ نقشبندی صوفیاء کا مسئلہ تھا. تو لڑائی ہو گئی کزنز کی آپس میں، صفیوں کی خلافت عثمانیہ والے ترکوں کے ساتھ. اچھا. تو ظاہر بات آذربائیجان میں ان کے پاس سے انہوں نے آ کے ایران فتح کر لیا. ٹھیک ہے. اس زمانے تک سے تھا کہ خواہ محمود غزنوی ہو، خواہ التمش ہو، خواہ کوئی اور ہو، وہ خلافت عثمانیہ سے سند لیتا تھا. وہ خلافت عثمانیہ والا خلیفہ ہوتا تھا، یہ بادشاہ ہوتے تھے. تو ایک کزن سے تو لڑائی سے کزن سے تو انہوں نے خاص طور پہ شیعت اختیار کر لی، یہ شیعہ ہو گئے. اور پھر انہوں نے نجف کی بجائے لیبنان اور سیریا کے اس گروپ کو جو ولایت فقیہ ان کو زیادہ مولا صدرہ وغیرہ ان کو لا کے یہ یہاں پر کیا. اور کسی بھی ہسٹری میں آپ چلے جائیں تو بہت زیادہ پھر جتنے بھی اس مسلک کے لوگ تھے ان کو نکالا، سب کچھ بہت زیادہ خوفناک صورتحال، بڑی لمبی کہانی میں آج کے دور میں نہیں جانا چاہتا. لیکن سر جتنی بھی مسلم ریاستیں، صرف ایک فکر پلیز. اب ہوا یہ کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم جو ایک تو قوم کا رسول اللہ کی حدیث، دوسرا قوم جس نے کئی ہزار سال تک حکومت کی، اوپر سے اللہ نے ان کو ہدایت بھی دے دی. تو اب تو انہوں نے کہا ہمارا انہیرنٹ رائٹ ہے ہم جا کے. تیسرا حضرت علی سے ان کی ساری کی ساری چلتی ہے. حضرت علی سمبل ہیں فاتح خیبر کے، اور آج بھی یہی نکالتے یہودیوں خیبر کو یاد کرو، یہودیوں خیبر کو یاد کرو. تو ان کے اندر جس طرح ان کے اندر رچ بس گیا ہے کہ یہودیوں سے اگر کوئی مقابلہ کرنا ہے تو ہم نہیں کرنا ہے.
کیونکہ باقی سنی جو علاقہ ہے، حضرت عمر نے بھی وہاں فتح کیا تھا، بس فتح نہیں کیا تھا، آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا، زیادہ اس کی وہ اہمیت اس طرح کی نہیں ہے. شام کو رہی ہے یہ، وہ دمشق کو، شام کا دمشق کا سینٹر، پرانا ترین شہر وہی لگتا ہے. تو اس وقت جو ایرانی انقلاب جب آیا ہے نا، اس نے ان کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے، اور اس کو مزید زندہ کیا کہ جب پوری دنیا کے جو تھے عرب بھی اور اس کے مسلمان اور سارے کے سارے جو ماڈرن تھے نا امریکی وغیرہ، انہوں نے ان کی لڑائی کروا دی عراق والوں کے ساتھ. اور عراق والے عرب تھے، یہ تھے عجم. اور عجم اور عرب کی وہ لڑائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کہتے تھے، وہ جو مشہور اس کا ہے نا، اس کا سلفر فردوسی کا، جب حضرت عمر کی قوم فتح کرنے آئی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ شیر شتر خوردن سوسمار، گو کا گوشت کھانے والوں اور اونٹنی کا دودھ پینے والے عربوں، ربرا بجائے رسی دستکا ہو تمہیں کیا گیا ہے کہ تخت کہاں کو ناراض ہو، تہان کے تخت کی تم آرزو کرتے ہو، تفو پر تو ہے چرخ گرداں تفو، تمہیں تف ہے پرانے آسمان ہمیں دے دن دکھانے تھے تم نے. تو لیکن اب تو اکٹھے ہو گئے نا، اب تو عصبیت بھی آ گئی، اور اوپر سے اسلام کا بھی سارا سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ جو آپ نے عصبیت والی بات کی، اسی پہ سر پاکستان ہے، سعودی عرب ہے جو اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتا ہے ساری نیشن کا، اس قوم کا، یہ جو امام مہدی والا ایک کانسیپٹ ہے وہاں پہ نہیں ہے، ایران پہ بہت زیادہ اس کی جس طرح وہاں بھی ہے، میں بتاتا ہوں، ہمیں اس میں طاقت نظر آتی ہے، نہیں جس وہاں طرح بھی ایرانی کرتے ہیں. وہ امام مہدی کا کانسیپٹ اور ہے، اور لڑنے کا امام مہدی نام رکھ لیا گیا امام، کیونکہ زیادہ پاپولر تو کانسیپٹ یہی ہوا. اب میں نے بتایا تھا وہ گیپ اب اس کو فل کرتے ہیں، اچھا اس گیپ میں سے گزر رہے ہیں. اب یہ رسول اللہ کے حدیث ہے کہ یہ لڑائی ہوگی پہلے، ٹھیک ہے، مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جائے گا، سب کچھ نظر آ گیا. ایک اور حدیث آپ کی کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، اور وہ کہاں کرے گا؟ فلسطین کے ارد گرد، غزہ کے لگا ہوا ہے وہ حماس، لگا ہوا ابھی تک چل رہا ہے، حماس بھی، اس سے پہلے بھی سب چلتے رہے، ٹھیک. ایک گروہ. اب اگلی آپ کی یہ ہے کہ عرب تباہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایران ضرور تباہ ہوگا، اچھا، فارس کا علاقہ. تو پہلی جو فتح ہونی ہے اس کے اندر، اگرچہ کہ وہ ایران جو ہے وہ اس اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن اسرائیل اس کو باقاعدہ تھریٹ سمجھتے ہوئے حبلم من الناس لان کے طرف، ابھی آپ کو فتح نظر آ رہی ہے لیکن پوری امت ان کو تنہا چھوڑ جائے گی. اچھا، اور جو لگ رہا ہے آپ کو بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ اس لیول پہ ہے کہ آج اس نے کہہ دیا بش نے، اس نے ٹرمپ نے کہ وار اس کے خلاف تم اس کرو، تو ایران بار بات ہے کتنی دیر سروائیو کر سکے گا، وہ یہی ہوا کچھ. تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر یہودی جو ہیں یہ اس پہ عربوں کو تباہ کر دے، روندنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور رونتے رونتے وہ کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ مدینے کی سرحد تک پہنچ جائیں گے. اچھا، اور مدینے سے لوگ جو ہیں بھاگنا شروع ہوں گے. آپ نے کہا خراب الیثرب، اس حد تک لوگ وہاں سے چلے جائیں گے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں آپ نے کہا جنگلی جانور چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اچھا، تو وہاں سے جب لوگ بھاگیں گے تو مکہ میں جائیں گے کچھ، تو ایک شخص آپ نے فرمایا کہ وہ بھاگ کے کہاں آئے گا؟ مکہ. ٹھیک ہے، یہ ہے سنی لوگوں کے نزدیک وہ قائد، وہ لیڈر کہ جس نے اس امت کو مجتمع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسٹ بی اے نون شخص، اس کو لوگ جانتے ہوں گے. مکہ کے اندر مکہ چونکہ تھرو آؤٹ 1400 سال کی تاریخ میں بہت نان شیعہ شہر رہا ہے، بالکل ایسے، مدینہ میں شیعہ ہیں نہیں،